الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. کل کے درس میں ہم لوگ طغرائی کا کلام پڑھ رہے تھے، اور طغرائی نے اپنے جو اشعار یہ جو کہے ہوئے ہیں، جس کی پہلی لائن ہے فصبرا معین الملک ان عن حادث فعاقبۃ الصبر الجمیل جمیل، یہ جو کلام اس نے کہا ہوا ہے یہاں تک تو یہ بات پیچھے میں نے بتائی ہے کہ یہ کلام اس نے ایک بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہی ہے، ایک بادشاہ یا اس کے قریب کوئی آدمی جس کا نام معین الملک ہے، تو اس کو جو ہے اس پر کوئی پریشانی آ پڑی ہے، وہ کسی پریشانی سے دوچار ہے، تو اس کو تسلی دینے کے لیے اس نے ایک بات کہی ہے کہ آپ کو اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پریشانی جو بھی آتی ہے یہ وقتی ہوتی ہے اور اس کے بعد آسانی ضرور آتی ہے. تو اور یہ قدرت کا یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی پریشانی آتی ہے تو اس کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، ان مع العسر یسرا. اور اسی بات کو شاعر نے الگ الگ طریقے سے، الگ الگ انداز سے، الگ الگ چیزوں کی مثالیں دے کر کے اس کو سمجھایا ہے. چونکہ یہ بات اس کے لیے شاعر نے کہی ہے، لیکن یہ اسی پر موقوف نہیں ہے، یہ بات کہیں بھی فٹ ہو سکتی ہے، ہر زمانے میں یہ چیز سب کے لیے ہے، فٹ ہو سکتی ہے کہ کسی پر بھی اگر ہمارے پر بھی کسی پر بھی اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمیں اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جو ہے صبر سے کام لینا چاہیے اور تدابیر اور احتیاط اپنانا چاہیے اس پریشانی سے باہر آنے کی، اور یہ امید دل میں ہونی چاہیے کہ یہ دماغ میں امید ہونی چاہیے کہ یہ پریشانی جو ہے عارضی ہے اور اس کے بعد کیا ہے آسانی ضرور آئے گی. اور اس کی بہت ساری مثالیں یہاں پر دی ہوئی ہیں، جیسے کہ رات ہے، جب رات آتی ہے تو یہ رات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس رات کے بعد ایک اچھی سی اجالی کے روشن صبح آنے والی ہے. یا اور بہت ساری مثالیں ہیں. چاند جب ہوتا ہے، جب یہ پتلا ہوتا ہے شروع میں، تو اس بات پر دلالت ہوتا ہے کہ مطلب آگے جا کے ایک پورا بھرپور چاند نکلنے والا ہے، یہ بننے والا ہے. تو بہت ساری مثالیں اس کائنات میں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہر پریشانی کے بعد آسانی ہوتی ہے. یہی بات ہے، یہی فکرہ ہے، یہی آئیڈیا ہے، یہی مفہوم ہے جس کو شاعر کہنے کی کوشش کر رہا ہے. اور پھر ہم انہی کچھ لائنوں کو ہم پچھلے درس میں پڑھ رہے تھے. آج ہم پڑھتے ہیں اگلی کچھ لائنوں کو. شاعر کہہ رہا ہے وَأَنَّ الْهِلَالَ النِّزْوَ يُقْمِرُ بَعْدَمَا بَدَأَ وَهُوَ شَخْطُ الْجَانِبَيْنِ زَئِيلُ فَقَدْ يَعْتِفُ الدَّهْرُ الْأَبِيُّ عِنَانَهُ فَيُشْفَى عَلِيلٌ أَوْ يُبَلُّ غَلِيلُ وَيَرْتَاشُ مَقْصُوصُ الْجَنَاحَيْنِ بَعْدَمَا تَسَاقَطَ رِيشٌ وَاسْتَطَارَ نَسِيلُ. یہاں پر اکتفا کرتے ہیں، اس پر جو ہے پہلے پڑھیں گے اس کو بعد پھر ٹائم رہا تو پھر ہم آگے پڑھنے کی کوشش کریں گے. پیچھے درس میں ہم جہاں پر جو رکے ہوئے تھے جو بات یہ تھی أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّيْلَ بَعْدَ ظَلَامِهِ عَلَيْهِ لِإِسْفَارِ الصَّبَاحِ دَلِيلُ. اور اس کے بعد یہاں سے پڑھیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ الشَّمْسَ بَعْدَ كُسُوفِهَا لَهَا صَفٌ يُعْشِي الْعُيُونَ ثَقِيلُ. یہاں پر جو ہے اس کے بعد ہم یہ جو ہے مفہوم ہم نے سمجھا تھا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ سورج کو گرہن لگنے کے بعد اس کے پاس ایک ایسا چمکدار چہرہ ہوتا ہے جو کہ نظروں کو چکا چوندھ کر دیتا ہے. یعنی کہ یہاں بھی ایک مثال ہے کہ جیسے ایک سورج ہے، سورج پر جب گرہن لگ جاتا ہے تو وہ گویا کہ سورج پر ایک طرح کی پریشانی آئی ہے، اس کی جو طاقت ہے، اس کی جو روشنی ہے، اس کا جو روشنی دینا جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، بالکل وہ کمزور پڑ گیا ہے. لیکن اس گہن لگنے کے بعد جب یہ گہن چھٹ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہے اس میں ایک روشنی ہوتی ہے جو مطلب نظروں کو کیا ہے چکا چوندھ کر دیتی ہے. تو گہن کے بعد ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ مطلب جس میں سورج کیا ہے اپنے بالکل زور و شباب پہ ہوتا ہے.
تو یہ بھی مثال ہے ایک طرح سے مطلب کنایا ہے اس چیز کی طرف کہ پریشانی اگر کسی پر آئی ہوئی ہے تو یہ پریشانی اسی گہن کے مانند ہے، اور یہ پریشانی چھٹے گی ایک دن، اور اس کے بعد جیسے سورج بالکل اب ایک دم چمکدار بالکل نکلا ہوا ہے، ایسے ہی کیا ہے وہ آدمی بھی کیا ہے پریشانیوں سے بالکل صاف ستھرا ہو کر کے نکلے گا۔ تو یہاں پر کہ الم ترى ان الشمس بعد كسوفها، تو یہ اس کا معنی ہو گیا، مفہوم ہم نے اس کا بتایا تھا۔ یہاں پر اگر ہم اس کو نحوی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو الم ترى، یہاں پر جو ہے الف جو ہے یہاں پر یہ استفہامیہ علم، اس کے بعد لم ترى، لم یہاں پر کیا ہے جازمہ ہے، اور اس کے بعد ترى جو ہے یہ اسی پر داخل ہے، تو ترى اسی وجہ سے اس کے آخر سے کیا ہے یا کے اوپر جو الف ہے وہ کیا ہے گر گیا ہے، یعنی کہ اصل میں ہے یا ہے اور اس یا الف سے بدلی ہوئی ہے تو کیا ہے وہ یہاں سے گر گئی ہے، تو ترى اس لیے یہاں پر دکھ رہا ہے، یہاں پر کوئی نہیں، ترى کے بعد کیا ہے حرف علت گرا ہوا ہے۔ ان الشمس بعد كسوفها، ان الشمس ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اس کے بعد الشمس کیا ہے یہ اس کا اسم ہے، اور ان الشمس لها صفح يعشي العيون ثقيل بعد كسوفها۔ یہاں پر اگر ہم اس کو ترکیب کو سمجھنا چاہیں تو یہاں پر تھوڑا سا اس میں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر جو ہے شمس تو یہ انا کا اسم ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہے ایک جملہ ہے، جملہ اسمیہ ہے جو کہ مبتدا اور خبر سے مل کر کے بنا ہوا ہے، اور وہی جملہ کیا ہے انا کی خبر واقع ہو رہا ہے۔ کیسے واقع ہو رہا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس کو، یہاں پر جو ہے صفحن، صفحن کیا ہے یہاں پر جو ہے یہ صفحن یہ اس میں مرفوع ہے، اور ساتھ ساتھ میں کیا ہے موصوف بھی ہے، اور اس کے بعد کیا ہے یعشی العیون ایک جملہ ہے، اس کے بعد صفحن یہ موصوف ہے، اور اس کے بعد یہاں پر ایک جملہ ہے یعشی العیون جو کہ اسی صفحن کی صفت ہے۔ تو یعشی یہاں پر یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کا وزن مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے یہ اس کا فاعل ہے جو کہ صفحن کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یعشی العیون، العیون کیا ہے یہ اسی یعشی کا مفعول بھی ہے، تو یعشی العیون یہ فعل فاعل اور مفعول، یہ پورا جملہ کیا ہو جائے گا اسی صفحن کی یہ صفت ہو جائے گی، کیونکہ قاعدہ ہے ہمیں اس بات آ چکی ہے کہ الجمل بعد النکرات صفات وبعد المعارف احوال، جملے اگر کیا ہے نکرہ کے بعد آتے ہیں تو وہ اس نکرہ کا صفت بنتے ہیں، اور اگر یہی جملے معرفہ کے بعد آتے ہیں تو اس معرفہ سے حال واقع ہوتے ہیں، یہ قاعدہ ہے۔ یہاں پر یہ جو جملہ ہے یعشی العیون یہ اس صفحن کے بعد یعنی کہ اس نکرہ کے بعد آیا ہوا ہے، تو یہ اس کا صفت بنے گا، اور یہ صفت اول ہوگا، اور اس کے بعد جو ثقیل یہاں پر ہے، جو ثقیلو جو کہ شعر کی وجہ سے ثقیلو پڑھا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ ثقیل پڑھا جائے گا اگر اس کو جو ہے اس سیاق سے ہٹا کر کے کہیں الگ ہم پڑھیں، تو یہ کیا ہو جائے گا اس کی صفحن کی دوسری صفت ہو جائے گی۔ تو اب یہاں پر یہ موصوف ہے، اور یہ ایک صفت پہلی صفت ہے، اور یہ دوسری صفت ہے، یہ دونوں صفتیں کیا ہے اس موصوف کی ہو گئی، اور یہ موصوف اپنی صفات سے مل کر کے اس کو ہم بنائیں گے یہ مبتدا بن جائے گا، یہ مبتدا مؤخر بن جائے گا، اور اس کی خبر کہاں ہو جائے گی، خبر اس کی یہاں پر ہوگی، اصل میں ہوگا ان الشمس صفح یعشی العیون ثقیل، اس کے بعد ہے کائن لہا، کائن بعد کسوفها لہا، تو یہاں پر جو ہم کائن کو ایک مانیں گے، یہاں پر جو ہے یہاں مانیں اگر سمجھنے کے لیے تو زیادہ بہتر ہوگا، یہاں پر ہم مانیں گے کائن، کائن، اور کائن جو مانیں گے یہی کیا ہے اس صفح یعشی العیون ثقیل، اس کا کیا ہے خبر مقدم ہو جائے گا، یہ کائن جو یہاں پر آئے گا، اور ایک کائن جو ہے پھر اس کے بعد یہ جو بعد کسوفها یہ بعد مضاف ہو جائے گا، اور کسوفها یہ اس کا مضاف الیہ ہو جائے گا، کسوف پھر اندر یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، اور یہ پورا کیا پورا پھر مضاف الیہ ہو جائے گا بعد کا، تو یہ بعد کسوفها یہ مضاف اور مضاف الیہ، پھر یہ ظرف ہو جائے گا اور متعلق ہو جائے گا یہیں پر جو کائن ہے اسی کائن سے، اور اس کے بعد یہ لہا جو ہے اس کو بھی ہم کیا جار مجرور مان کر کے اسی کائن سے متعلق بنا دیں گے، تو اس طرح سے کائن سے یہ دونوں چیزیں ظرف بھی اسی سے متعلق ہو جائے گا اور لہا بھی اسی سے متعلق ہو جائے گا، اور پھر یہ کائن بعد کسوفها لہا یہ پورا کا پورا کیا ہو جائے گا خبر مقدم ہو جائے گا اس مبتدا مؤخر کا، اور یہ مبتدا مؤخر اپنی اس خبر مقدم سے مل کر کے پھر یہ ایک جملہ ہوگا جو کہ جملہ اسمیہ ہوگا، یعنی کہ جو مبتدا اور خبر سے بنا ہوا ہے جس میں مبتدا کیا ہے مؤخر ہے اور خبر کیا ہے مقدم ہے۔ اب یہ جملہ اسمیہ پورا کا پورا یہ کیا ہو جائے گا انا کی خبر ہو جائے گی، یعنی کہ فی خبر ہو جائے گی، یہ جملہ ہے یہ رفع کے محل میں ہوگا، کیونکہ جملے پر کیا ہے ہم رفع یا نصب نہیں دے سکتے تو اس کے محل پر دینا پڑے، تو کہیں گے یہ جملہ جو ہے فی محل رفع
خبر لأن، انا کی خبر ہو جائے گی، اور اس طرح سے کیا ہے یہ انا ہو جائے گا اور یہ الشمس انا کا اسم ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہاں سے پورا جس طرح سے ابھی میں نے بتایا ہے اس طرح سے پورا کا پورا جملہ جو ہے جملہ اسمیہ ہے یہ رفع کے محل میں ہو کر کے انا کی خبر ہو جائے گی۔ اب جو ہے یہ انا اور اس کا اسم اور اس کی یہ خبر جو پوری ہے یہ پورا کا پورا کیا ہو جائے گا، مصدر مؤول ہو جائے گا، کیونکہ انا کے بارے میں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ انا جب داخل ہوتا ہے مبتدا اور خبر پر تو اس کو یہ مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کو مصدر مؤول بنا دیتا ہے، اور وہ پھر مصدر مؤول پھر کیا ہے، مصدر مؤول ایک مفرد کی طرح سے ہوتا ہے، جیسے کوئی ایک مفرد کلمہ ہے، ویسے اگر کوئی پورا اگر 2 لائن کا بھی اگر جملہ ہو اور اس کے شروع میں انا لگا ہو تو وہ 2 لائن کا جملہ گرچہ دکھتا ہے لیکن وہ مفرد کے حکم میں ہوگا، اور پھر وہ کیا ہے فاعل بھی ہو سکتا ہے، مفعول بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے جیسے کہ ایک مفرد کلمہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر انا کیا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ انا اور اس کے ماں بعد پورا کیا ہے یہ مفرد کی تعویل میں ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ کیا بنیں گے، ان کا پھر اعراب کیا ہوگا، یعنی کہ مفرد کی تعویل میں تو بن گئے لیکن پھر ان کا جملے میں ان کا اعراب کیا بنے گا، یہ فاعل ہے، مفعول ہے، کیا چیز ہے۔ تو یہ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ترا آیا ہوا ہے، تو ترا جو ہوتا ہے اس کو بھی میں نے بتایا تھا، اگر ہم اس کو جاننا چاہیں تو ترا کے بارے میں جو نحو میں کہا جاتا ہے، نحو کی اصطلاح نحو میں کہ رآ جو ہوتا ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک رآ ہوتا ہے بصریہ اور ایک رآ ہوتا ہے قلبیہ۔ رآ سے اگر آنکھ سے دیکھنا مراد لیا جا رہا ہو تو اس کو رآ بصریہ کہتے ہیں، اور یہ ایک مفعول کو یہ کیا کرتا ہے، نصب دیتا ہے۔ رآ اگر بصریہ اگر آنکھ والا رآ ہوگا تو وہاں پر ایک ہی مفعول آئے گا، 2 مفعول نہیں آئیں گے، لیکن اگر رآ سے کبھی کبھی مراد ہوتے ہیں مطلب کہ اپنے دل میں کسی چیز کو جاننا، رآ کے معنی ہوتا ہے جاننا کے معنی میں، رآ کے معنی سوچنا یا جاننا اس معنی میں، تو اس کو رآ قلبیہ کہتے ہیں کیونکہ سوچنے یا جاننے کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں رآ قلبیہ۔ اور رآ قلبیہ جب آتا ہے تو یہ پھر افعال قلوب میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے، اور یہ افعال قلوب میں آ جاتا ہے، اور افعال قلوب جو ہوتے ہیں یہ 2 مفعول کو نصب دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہوتا ہے یہ رآ جو ہے یہ یہاں پر کون سا رآ ہے، الم ترا، کیا تم نے، کیا آپ نے نہیں جانا، یہ معنی یہاں پر ہے، آنکھ سے دیکھا نہیں، یا آنکھ سے کر دیکھنا بھی اس کو مراد لے سکتے ہیں، یا اگر اس کو جاننا بھی مراد لے سکتے ہیں، دونوں معنی یہاں پر ہو سکتا ہے، مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ابھی جو بات میں بتا رہا تھا ابھی کہ ایک بات میں نے بتایا تھا کہ رآ بصریہ کے بارے میں کہ رآ بصریہ اگر جب ہوگا تو ایک مفعول کو چاہے گا، اور اگر رآ قلبیہ ہوگا تو وہ 2 مفعول کو نصب دے گا۔ تو یہاں پر رآ کون سا ہے، اس کو ہم رآ بصریہ اگر کوئی ماننا چاہے تو رآ بصریہ بھی مان سکتا ہے، کیونکہ مطلب یہ سورج کا گہن لگنا اور پھر کیا ہے کہ سورج کا ایک چمکدار ہو کر کے ظاہر ہونا، یہ آنکھ سے دیکھا بھی جا سکتا ہے، اور کوئی خبر دے کہ مطلب کیا ہے آپ نے نہیں جانا کہ ایسا ایسا ہوتا ہے تو جاننے کا معنی بھی ہو سکتا ہے، تو دونوں طرح سے، تو جس طرح سے اگر اعتبار کریں گے تو ویسے ہوگا۔ اگر اس کو ہم رآ بصریہ کریں گے تو یہ ما بعد کیا ہے پورا یہ کیا ہو جائے گا، نصب کے محل میں ہو کر کے یہ مفعول ہو جائے گا رآ کا، رآ بصریہ کا۔ اگر اس کو رآ قلبیہ مانیں گے تو یہ پھر کیا ہوگا، انا اور ما بعد کیا ہے یہ مفعول ہوگا، لیکن یہ 2 مفعول کا قائم مقام یا 2 مفعول کا کام کر دیتا ہے اگر کہیں ضرورت پڑتی ہے تو، جو انا اور اس کے ماں بعد جو یہ مصدر ہوتا ہے تو یہ 2 مفعول کا قائم یہ کام کر دیتا ہے، تو یہ کہیں گے فی محل نصب قائم مقام مفعولین، یہ 2 مفعول کے قائم مقام ہو جائے گا۔ المہم اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ تو اس طرح سے ایک جملے کی پوری بات ہوگی، اس پر کہ وَأَنَّ الْهِلَالَ النِّزْوَ يُقْمِرُ بَعْدَمَا بَدَأَ وَهُوَ شَقُّ الْجَانِبَيْنِ زَئِيلُ، کیا اور علم ترى أَنَّ الشَّمْسَ وَأَنَّ، تو یہ جو پہلا والا انا ہے اسی پر یہ بھی کیا ہے، انا کا اسی پر، واو کا اسی پر عطف ہے، یعنی کہ علم ترى، یعنی اصل عبارت یہاں پر اگر اس کو ہم کرنا چاہیں تو کیا بنے گے، علم ترى أن الهلال النِّزْوَ يُقْمِرُ بعدما بدأ وهو شق الجانبين زئيل۔ علم ترى، کیا آپ نے نہیں جانا یا کیا آپ نے نہیں دیکھا یہ کہ ایک دبلا پتلا چاند یقمر، ایک بڑا سا چاند بن جاتا ہے، یعنی کہ بھرپور چاند بن جاتا ہے، بعدما بدأ، بعد اس کے کہ وہ ظاہر ہوا تھا اس حال میں کہ اس کے دونوں کنارے باریک تھے اور وہ کمزور تھا، پتلا تھا، دبلا تھا۔ تو یہاں پر بھی کیا ہے، ایک طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح سے اس میں بھی ایک کنایتاً جو ہے شاعر اس آدمی کو جس پر کیا ہے پریشانی کا بھی اور نازل ہوئی ہے اس کو تسلی دے رہا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک بار چاند جو ہوتا ہے بہت باریک اور پتلا ظاہر ہوتا ہے، لیکن بعد میں جا کر کے وہ ایک بڑا سا بھرپور چاند بن جاتا ہے۔ تو چاند کا یہ پتلا ہونا، اس بات پر پتلا ہونا یہ کمزوری کی نشانی ہے، بڑا ہونا
یہ طاقت کی نشانی ہے. تو مطلب کہ اس کمزوری کے بعد، چاند کی اس کمزوری کے بعد اس پر کیا ہے کہ طاقت کا مرحلہ ضرور آتا ہے. تو اس سے بھی کیا ہے اس آدمی کو شاعر کیا ہے تسلی دے رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ وَأَنَّ الْهِلَالَ النِّزْوَ يُقْمِرُ بَعْدَمَا، اور یہ کہ ایک دبلا پتلا چاند یا باریک چاند یقمرو، اقمر کا من ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا تھا کہ بھرپور، یعنی کہ بڑا فل مون ہونا، بھرپور چاند ہونا، بڑا چاند ہونا، تو یہ معنی ہے یقمرو بعدما. اور کیا آپ نے نہیں دیکھا، اور یہ کہ ایک دبلا پتلا چاند بھرپور چاند بن جاتا ہے بعد اس کے کہ وہ ظاہر ہوا تھا اس حال میں کہ اس کے دونوں کنارے پتلے تھے اور وہ کمزور تھا. تو یہ معنی اس کا ہو گیا. اور اگر اس کو ہم نحوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں پر کیا ہو جائے گا وَأَنَّ، تو علم طرح سے اسی جو ہے تو یہ جو واو ہے اس پر انا پر معطوف ہے، تو یہ کیا ہے اس کا طرح کا یہ مفعول بھی بنے گا. تو یہاں بھی انا اور ما بعد کیا ہے اسی طرح کا مفعول بھی بنے گا. اگر ہم طرح کو چاہے راء بصریہ مانیں یا راء قلبیہ مانیں، جس طرح سے مانیں گے اس طرح سے بنے گا. تو انا جو ہے یہاں پر انا حرف مشبہ بالفعل ہے، اور اس کے بعد کیا ہے الہلال یہاں پر جو ہے یہ اسی انا کا اسم ہے، اور اس کے بعد النسوہ جو ہے یہ اس کا جو ہے الہلال کا کیا ہے یہ صفت ہے، الہلال کی نسبہ کے ہلال کی صفت ہے، اور یہ موصوف صفت یہ پھر کیا ہو جائیں گے انا کا اسم ہو جائیں گے. اور انا کی خبر کہاں پر ہوگی؟ یہاں پر ہوگی، جو کہ پورا ایک جملہ ہے. خبر کو اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں سے ہوگا یقمرو سے لے کر کے زئیلو تک، یہ پورا کا پورا کیا ہو جائے گا یہ خبر ہو جائے گا انا کا. تو انا کا اسم ہے الہلال النسبہ، اور اس کی خبر ہے یقمر بعدما بدأ وهو شخص الجانبین زئیلو. تو یہ اس کی کیا ہے خبر ہو جائے گی. خبر میں تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں اس کو دیکھتے ہیں کیسے خبر بنے گی. تو یہاں پر ہے یقمرو، یقمرو فعل ہے، فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہے جو کہ فاعل ہے، اور یہ ضمیر لوٹ رہی ہے الہلال کی طرف. اور یہاں پر ہے بعد، بعد کیا ہے یہ ظرف ہے، ظرف ہے، یہ کس کا ظرف ہے یقمرو کا. اور بعد ساتھ ساتھ میں یہ مضاف بھی ہے، اور یہاں پر ایک ما آیا ہوا ہے، جو ماں ویسے بہت سارے ماں کی بہت ساری قسمیں ہیں. کبھی ماں کیا ہوتا ہے مصدریہ ہوتا ہے، کبھی ماں ظرفیہ ہوتا ہے، کبھی ماں نافیہ ہوتا ہے، کبھی ماں استفہامیہ ہوتا ہے، کبھی ماں موصولہ ہوتا ہے. ماں کی بہت ساری قسمیں. یہاں پر کون سی ہے؟ یہاں پر ماں جو ہے یہاں پر یہ ماں مصدریہ ہے. ماں مصدریہ کیا ہوتا ہے کہ اپنے ماں بعد کو کیا کرتا ہے وہ مصدر بنا دیتا ہے. تو یہاں پر یہ ماں مصدریہ ہے، اور اس کے بعد کیا ہے بدأ یہ فعل ہے، اور اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہے جو کہ فاعل ہے، لوٹ رہی ہے الہلال کی طرف. اور واو جو ہے یہاں پر یہ واو یہ فعل اور فاعل ہے، یہ ایک جملہ ہے یہ فعل اور فاعل. اور اس کے بعد جو یہاں پر جو واو دکھ رہا ہے یہ واو حالیہ ہے، واو یہ حالیہ ہے، اور اس کے بعد ایک جملہ ہے جو کہ جملہ حال ہے. تو یہاں پر جملہ حال کیا ہے؟ جملہ حال یہ ہے ہوا شخص الجانبین زئیلو. تو ہوا یہاں پر یہ مبتدا ہے، اور شخص الجانبین، شخص الجانبین، شخص یہاں پر مضاف ہے، اور الجانبین کیا ہے یہ مضاف ہے. تو شخص الجانبین یہ مضاف اور مضاف ہے، یہ پھر خبر اول ہو جائے گی ہوا کی، اور زئیل جو ہو جائے گا یہ دوسری خبر ہو جائے گی ہوا کی. تو ہوا مبتدا، اس کی ایک پہلی خبر اور دوسری خبر. اب ہوا مبتدا اپنے دونوں خبروں سے مل کر کے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، اور یہ فی محل نصب ہو جائے گا، نصب کے محل میں ہو کر کے یہ کیا ہو جائے گا حال ہو جائے گا. یہاں پر یہ جملہ حالیہ ہو جائے گا، اور واو یہاں پر کیا ہے حال ہے. اور یہ اس کا ذوالحال کہاں ہوگا؟ ذوالحال یہاں پر ہوگا بدأ کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے یہ ذوالحال ہوگا، اور یہ ما بعد کیا ہے حال ہوگا. تو بدأ فعل اپنے فاعل جو کہ ذوالحال ہے، اور اس کے بعد حال ہے. تو یہ پورا کا پورا کیا بن جائے گا یہ جو پورا کا پورا یہ جو جملہ ہے بدأ وهو شخص الجانبین زئیل، یہ پورا کا پورا جملہ کیا ہو جائے گا فی محل جر ہو جائے گا. نہیں، اس جو کو محل جر ابھی نہیں مانیں گے، اس کو جو بنائیں گے یہاں پر چونکہ اس پر ماں داخل ہے تو یہ ماں کیا کرے گا اس کو کیا کرے گا مصدر بنائے گا، کیونکہ ماں کو ہم نے مانا کہ یہاں پر ماں مصدریہ ہے. تو ماں مصدریہ کیا کرے گا اس پورے جملے کو مصدر کی تعویل میں کر دے گا. اور یہ جو ماں کے بعد اب پورا پورا جو مصدر معول ہے یہ مصدر معول کیا بنے گا یہ فی محل جر ہو جائے گا، مضاف الیہ ہو جائے گا بعدہ کا، اور بعدہ مضاف، اور اس کے ماں بعد یہ پورا مضاف الیہ. اور اس طرح سے یہ مضاف اور مضاف الیہ یہ پھر کیا ہو جائے گا یہ ظرف ہو جائے گا کس کا؟ یقمرو کا. یقمرو جو ہے یہ فعل اپنے فاعل اور اس ظرف سے مل کر کے یہ پھر اب کیا ہو جائے گا یہ خبر ہو جائے گی کس کی؟ انا کی. اور انا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر کے یہ کیا بنے گا یہ بھی کیا ہے مصدر معول بنے گا، کیونکہ یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ انا جب بھی ہوتا ہے یہ اپنے ما بعد کو مصدر کی تعویل میں کرتا ہے. تو انا اور اس کا ما بعد یہ پورا کیا ہو جائے گا یہ مصدر معول ہو جائے گا. اور یہ مصدر معول کیا ہو جائے گا پھر یہ واو، چونکہ واو یہاں پر کیا ہے واو عطفہ ہے، واو حرف عطف ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا معطوف ہو جائے گا پہلے والے انا پر. تو پہلا والا انا چونکہ کیا ہے یہاں پر یہ طرح کا مفعول بھی ہے، تو یہ والا بھی کیا ہو جائے گا
مفعول بھی ہی ہو جائے گا. یا اس کو ایسے ہی میں کریں کہ انا، پہلا والا انا، جو انا اور یہاں تک جو ثقیل تک جو ہے یہ پورا کیا معطوف علیہ ہو جائے گا، واو حرف عطف، اور دوسرا والا انا اور یہاں سے لے کر کے معطوف، اور یہ معطوف علیہ اور معطوف یہ دونوں کیا ہو جائیں گے، مفعول بھی ہی ہو جائیں گے ترى فعل کے. تو اس طرح سے ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر کیا ہے ترى فعل، اس کے اندر آتا ہے ضمیر فاعل، اور اس کے بعد یہ ما بعد والا پورا مفعول. اس طرح سے کیا ہے جملہ فعلیہ ہو جائے گا. امید کرتا ہوں کہ یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. اور اس کا اس طرح سے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کی اگر ترکیب کہیں بھی آتی ہے، اس طرح کے جملے آتے ہیں تو ان کو سمجھنے میں کیا ہے آسانی ہو. پھر ملتے ہیں اگلے درس میں.